السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، کورونا کال میں یہ جو لوگ مساجد کووڈ سینٹر کے لیے دے رہے ہیں اور قبرستان کی زمینیں شمشان کے لیے دے رہے ہیں، اصل میں یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے۔ جس طرح دشمن ہماری مساجد و قبرستان پہ قبضے نہیں کر سکتے، اپنے رسم و رواج ادا نہیں کر سکتے، تو اب وہ کیسے کریں گے؟ تو یہ کووڈ میں اخلاقی دعوت کا بہانہ یہ ایک بہت ہی سوچی سمجھی سازش ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب کووڈ میں آپ مسجد میں پیشنٹ کو رکھیں گے تو وہ آ کر کیا کرے گا؟ وہ صبح شام اس کی بھکتی عبادت تو کرے گا، وہ پوجا پاٹ تو کرے گا جیسے بھی اس سے ہوگا۔ تو اب ذرا مساجدوں میں غیر اللہ کو پکارا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا قرآن مجید میں کہ اللہ کی مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو مت پکارو۔ تو آپ غیر اللہ کو پکارنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے گھر دے رہے ہیں، یہ کتنی گندی پولیٹکس ہے۔ ذرا سوچے تو صحیح کہ ایک طرف آپ دن رات گورنمنٹ کی مخالفت کرتے ہیں، اور آج جب یہ بات ثابت کرنے کا موقع آیا تھا تو آپ الٹا گورنمنٹ کے سپورٹ میں کھڑے ہو گئے ان کی مدد کرنے کے لیے۔ بھائی یہ کام گورنمنٹ کے ہیں، یہ ذمہ داری گورنمنٹ کی ہے، آپ نے اپنے ہاتھوں میں کیوں لے لی؟ ہمیں تو لگتا ہے کہ بھائی آپ گورنمنٹ کے ہی آدمی ہو، صرف یہ جو دن رات گورنمنٹ کے خلاف بولتے ہو پولیٹکس کے لیول پر، یہ صرف ڈھونگ دھتورا ہوتا ہے لوگوں کو الو بنانے کا۔ ورنہ آج جب گورنمنٹ کو ذمہ داری ادا کرنے کی باری آئی تھی تو آپ کام ہاتھ میں لے کر ان کے دائیں بائیں ہاتھ کیوں بن گئے؟ اب اس سے تو گورنمنٹ کیا بولے گی؟ ارے بھائی ہمیں کیا کرنے کی ضرورت جب ایسے بیوقوف زندہ ہے تو۔ اور ظاہر سی بات ہے عقل مند جب تک کھاتا رہے گا جب تک بیوقوف زندہ ہے۔ اب اس طرح کے بیوقوف لوگ دنیا میں زندہ ہیں اور وہ ایسی اٹھ پٹانگ حرکتیں کرتے ہیں۔ اللہ کے گھروں میں غیر اللہ کی عبادت کا موقع دیا جا رہا ہے، کتنی خطرناک بات ہے، اس کا عذاب کس پر جائے گا؟ اللہ رب العالمین نے آگ کا عذاب دینے سے منع کیا ہے، یہ صرف اس کا حق ہے۔ اب قبرستان کی زمین آپ شمشان کے لیے دو گے تو اللہ تعالیٰ کی صریح حکم کی خلاف ورزی کرنے کے لیے آپ جگہ دو گے؟ یہ آپ کا کام ہے کیا؟ یہ سارے کام گورنمنٹ کیوں نہیں کرنے دیتے؟ آپ کا کام جو ہے وہ آپ سے ہوتا نہیں ہے، تو آپ بلا وجہ گندی پولیٹکس کرنے کے بہانے، ریاکاری کرنے کے بہانے، اپنی شخصیت کو چمکانے کے بہانے ایسے اٹھ پٹانگ حرکتیں کیوں کرتے؟ آپ کا کام توحید کی دعوت دینا ہے، توحید کی دعوت دو، وہ تو ہوتا نہیں آپ سے۔ ذرا مجھے بتائے تو صحیح، کتنے کووڈ پیشنٹوں کو آپ نے اپنے گھر میں لا کے رکھا ہے؟ ایک کووڈ پیشنٹ کو اپنے گھر میں لا کے رکھے، ذرا محبت دکھائے تو صحیح۔ مساجدیں اٹھا کے دے رہے، وہاں پر غیر اللہ کے نام کو پکارا جائے گا، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ ایک وہ بریلوی اپنی مساجدوں میں اذان سے پہلے درود پڑھ کے اللہ رب العالمین کے حکم کی خلاف ورزی کی۔ اللہ تعالیٰ کا صاف و صریح حکم ہے کہ اللہ کی مسجدوں میں غیر اللہ کو، اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو، وہ غیر اللہ کو پکارتے ہیں، اگرچہ وہ نبی کی محبت اور نام کا بھائی آ گئے، اس بہانے اللہ کی مسجدوں میں اس طرح کی حرکتیں کریں گے۔ تھوڑی عقل سمجھ ہے کہ نہیں؟ اصل میں اگر آپ کو سمجھ بھی ہوگی اور آپ نے اخلاقی طور پہ ایسا کیا ہوگا تو آپ کو ایسا مشورہ دینے والا وہ ضرور سازشی ٹولہ ہوگا۔ ذرا سوچے تو صحیح، اس حال میں کس مندر نے کووڈ کے لیے جگہ دی ہے جبکہ مندروں میں سونے کے خزانے بھرے ہوئے ہیں؟ کس مندر نے پیسہ دیا ہے؟ کس درگاہ والے نے کووڈ کے لیے اپنی جگہ دی ہے جبکہ وہاں پر چندے کے خزانے بھرے ہیں؟ ان کے بچے آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، یہ درگاہ کے مجاور BMW مرسیڈیز کار میں گھومتے ہیں، ایک کے پاس 50-60 لاکھ کی گاڑیاں سے نیچے نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے کبھی دیا ہے؟ کسی شیعہ نے اپنا امام باڑہ دیا ہے؟ تو یہ سب کیا بیوقوف لوگ ہیں؟ نہیں، بلکہ ایسے بیوقوف ہماری جماعت میں چھوڑ کے رکھے گئے ہیں اور بس ان کو اچکا دیا تھا اخلاقی دعوت۔ ارے بھائی یہ تمہارا کام نہیں ہے، یہ گورنمنٹ کا کام ہے انتظامات کرنا، تمہارا کام ہے توحید کی دعوت دینا۔ تم میں ہمت جرت تو ہے نہیں توحید کی دعوت دینا۔ ارے کہ بھائی تم مر رہا ہے، کم سے کم اللہ پر ایمان لیا، اب تو توبہ کر لے، ارے اب تو دیکھ لے اللہ کا عذاب، اب تو ایمان لیا، اب تو مان جا۔ یہ آپ کی ذمہ داری تھی، یہ آپ کا کام تھا، تو یہ کام آپ چھوڑ کر ان کاموں میں ہاتھ بٹانے لگ گئے جو آپ کے ہے ہی نہیں، اور ان کے لیے ہاتھ بٹانے لگ گئے جن کو آپ ساری زندگی اپنا دشمن بتاتے تھے، گورنمنٹ کی مخالفت، اور آج خود گورنمنٹ والے کے سپورٹ والے کام کر رہے ہیں۔ تو بھائی یہ دوگلی پالیسی، یہ کھلی منافقت کیوں؟ یہ نادانی بیوقوفی والے عمل کیوں؟ تو محترم حاضرین، ہمیں ان ساری بیوقوفیوں سے بچنا چاہیے، نادانیوں سے بچنا چاہیے، اور خاص طور سے جب اللہ رب العالمین نے ہمیں مساجد اور ان کے ذمہ دار بنایا ہے